الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, میں مرزا صداقت علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں. میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اپنے جو آج کے ہمارے محترم گیسٹ ہیں جناب سید ذوالفقار عباس نقوی, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری ریکویسٹ پر آج بطور اسپیشل گیسٹ تشریف لائے ہیں, اور ان کا کافی ایکسپیرینس ہے نارکوٹکس کے فیلڈ میں. بڑے کیسز انہوں نے کیے ہیں, بڑے اچھے کیسز کیے ہیں, اور یہ فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ہیں, فارمر ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے. تو آج ہم اپنے سبجیکٹ کا آغاز کرتے ہیں. نقوی صاحب کا تعارف تو میں نے کرا دیا. نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ نارکوٹکس کا جو لاء ہے یہ اوور آل کیا ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ کو آج ٹچ کیا, اور ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہے. جی. نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے سب سے پہلے یہ ڈینجر ڈرگز ایکٹ کی صورت میں تھا, پھر پروبیشن انفورسمنٹ آف حد آرڈر آیا 1979 میں, اور پھر 1997 میں کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ جو ہے پرموگیٹ ہوا. اس کے دو مقصد تھے CNSA کے. ایک تو یہ تھا کہ ان قوانین کو کنسولیڈیٹ کیا جائے اور امینڈ کیا جائے جو منشیات کی روک تھام کے لیے کیے جا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ تھا کہ ان ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. تو اس دونوں چیزوں کو کور کیا انہوں نے اپنا CNSA کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 97 کا جو 97 کا جو ایکٹ ہے. پھر ابھی لیٹسٹ 2022 میں اور امینڈمنٹس آئیں, اس میں انہوں نے اور ڈیفائن کیا, اور پنشمنٹس کا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں ٹیبل بنا دیا کہ جتنی کوانٹٹی ہوگی اس حساب سے ہوگا پنشمنٹ ہوگی. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں میں نے گو تھرو ہوں تھوڑا سا, تو آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ دیکھا, یہ کنٹرولڈ سبسٹنس کیا ڈیفائن کیے ہیں انہوں نے؟ دیکھیں, بیسیکلی CNSA جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس تھا اس کے اندر بھی کنٹرول سبسٹنس کا ذکر تھا, اور جو سیکشن 6, 7, 8 ہے وہ پروہیبٹ کرتی تھی پوزیشن کنٹرول سبسٹنس کو, نارکوٹک سبسٹنس کو اور سائیکاٹرک سبسٹنس کو. کنٹرول سبسٹنس جو ڈیفائن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبسٹنس جس کی وجہ سے نارکوٹک سبسٹنس یا سائیکاٹرک سبسٹنس مینوفیکچر ہو سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے, مین جز ہے آپ کا مطلب ہے جی, جو انگریڈینٹ ہے ٹورڈز دی مینوفیکچرنگ آف نارکوٹک سبسٹنس یا سائیکاٹرک سبسٹنس. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ فرما دیں کہ 1997 کا جو بیسک قانون تو وہی چل رہا ہے نا, اسٹیچیوٹ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 1997. اس میں مختصر ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں کہ اس میں مقدار کے حساب سے سزائیں رکھی گئی ہیں یا کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, جب انیشیلی یہ نارکوٹک CNSA آیا ہے تو اس میں انہوں نے 3 کیٹیگریز کی مقدار کے حوالے سے, کیونکہ یہ واحد اسٹیچیوٹ ہے جو مقدار کی بنیاد پہ اس کی سزا کا تعین ہونا ہے. درست ہے. تو 9A سیکشن جو تھا اس میں یہ تھا کہ اگر 100 گرامز تک آپ کے پاس کوئی بھی نارکوٹک سبسٹنس یا سائیکاٹرک سبسٹنس ہو تو آپ کی سزا جو ہے وہ 2 سال تک ہوتی تھی. پھر 9B تھا جس میں 100 گرام سے زیادہ اور 1000 گرام تک اگر اس کی کوانٹٹی ہے تو وہ 9B تھا جس کی سزا 7 سال تک تھی. اور پھر 1000 گرام سے زیادہ اور 10 کلو تک جو ہے وہ پنشمنٹ, اور 10 کلو سے زیادہ پنشمنٹ لائف اور ڈیتھ تھی. لیکن 10 کلو سے زیادہ ہونے میں کم سے کم لائف امپریزمنٹ تھی. پھر یہ جب اب آیا 2022 کا امینڈمنٹ, اس میں انہوں نے ڈفرینٹ کوانٹٹیز کو کیا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ کوانٹٹیز میں یہ سزا ہوگی جس میں منیمم ٹیبلز بنا دی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ منیمم پنشمنٹ بھی اتنی ہوگی. پہلے تو یہ تھا کہ اپ ٹو, تو کورٹ کی اپنی ڈسکرپشن تھی کہ وہ 1 دن سزا دے دے, 1 سال سزا دے دے یا 10 سال سزا دے دے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ نئی امینڈمنٹ کے حوالے سے کورٹ کے اوپر ایک پابندی لگ گئی ہے کہ اس سے کم آپ سزا دے رہے ہیں. جی, اس کی پرموگیشن کے بعد, اس امینڈمنٹ آنے کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ منیمم پنشمنٹ سے کم نہیں دے سکتی. لیکن اس میں ایک اور جو اچھی بات میں نے دیکھی وہ یہ کہ اگر کالجز اسکولز کے ساتھ یا ان کے نزدیک یہ سائیکاٹرک سبسٹنس یا نارکوٹک سبسٹنس اگر فروخت کرے گا یا پوزیشن میں ہوگا تو اس مجرم کو میکسیمم پنشمنٹ دی جائے گی اس قانون میں جو پرسکرائب کی گئی ہے. درست ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ بتا دیں
کہ منشیات کی اسمگلنگ میں کئی ملکوں میں سزائے موت ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے, ملیشیا ہے, یا اس طرح کے کوئی اور ممالک ہیں, چائنا بھی ہے, اس میں سزائے موت ہے. لیکن امریکہ, کینیڈا اور یورپ کی جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ بھی منشیات کے بہت خلاف ہیں, وہاں سزائے موت کیوں نہیں رکھی؟ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو کنٹریز ہیں نا, یہ بیسیکلی سزائے موت کے کانسیپٹ کے خلاف ہیں. ان کے مین اوفینسز جس میں مرڈر بھی شامل ہے, اس میں بھی سزائے موت جو ہے وہ نہیں دی جاتی اور امپریزمنٹ دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سزائے موت کے اس کانسیپٹ کے خلاف ہے, بیسک کانسیپٹ. اچھا, تو یہ فرما دیں کہ سعودی عرب میں جو ڈرگز کی اسمگلنگ کرتا ہے اس کی تو وہ سمری ٹرائل کر کے 7 دن یا 10 دن میں وہ کر کے اور اس کا وہ جو ہے سر قلم کر دیتے ہیں. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اتنی سخت سزا ہونے کے باوجود کوئی لحاظ داری, کوئی اپیلیں, ریویژنیں, لینا دینا, ایسی صورتحال نہیں ہے وہاں پر بڑا ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہے, اس کے باوجود سعودی عرب لوگ لے کے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی پنشمنٹ اور وہاں کا قانون ہے, اور ان کا ایک جو نظام عدل ہے اس کا ایک اپنا سسٹم ہے جو ہے. ہمارے پاکستان میں جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے, جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یا جہاں پہ اسٹیچوری پروویژنز موجود ہیں, تو وی کین ناٹ اوائڈ دوز اسٹیچوری پروویژنز. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ کم کیوں نہیں ہو رہا, وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں سزائیں سخت ہونے کے باوجود بھی, اس کی وجہ ہے کہ اگر پاکستان سے یہ ہو رہا ہے کام تو غربت اور افلاس بڑا امپورٹنٹ ہے. جی. اور پھر ہمارے ایک اور جو حج اور عمرے کی سعادت کا شوق ہر غریب سے لے کے امیر آدمی کے دل میں ہوتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو لالچ دے کے یا اس بہانے کہ جی ہم آپ کو حج پہ بھیج رہے ہیں, عمرے پہ بھیج رہے ہیں, ایک آدھ بیگ ہاتھ میں دے دیتے ہیں جن کو وہاں پتہ چلتا ہے, ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ایکسپلائٹیشن ہے ان کی, اور وہ کر کے لے جاتے ہیں. اور وہاں پہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے قبضے سے نکلا جاتا ہے, اور وہاں کے قانون کے مطابق سزا بھی ان کو ہوتی, سزا بھی. اور بہت سارے انوسنٹ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا وہ وہاں پہ ان کے سخت سزائیں انہوں نے. شاہ صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ کافی آپ کی اسٹینڈنگ ہے, تو یو آر سینئر ایڈوکیٹ, تو اب ہم بھی بوڑھے لوگوں میں شامل ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ڈرگز کی جو اسمگلنگ ہے, ٹریفکنگ ہے, اس کے پیچھے غربت کا ایلیمنٹ ہے یا دولت کی لالچ ہے؟ دیکھیں, یا دونوں چیزیں ہیں؟ 2 ڈفرینٹ ہیں. غربت اور افلاس تو ان لوگوں کے ہیں جو بیچارے کیریئر کے طور پہ وہ جاتے ہیں, اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے جو ایکچولی ڈرگ ٹریفکرز ہیں جو اس منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں, ان میں لالچ اور حرص جو ہے وہ ہے, اور اس سے لالچ اور حرص کی بنیاد پر پورے کا پورے معاشرے کو وہ تباہ کر رہے ہیں. اصل میں جب جو CNSA آیا اور پھر اینٹی نارکوٹکس فورس کی کانسٹیٹیوشن ہوئی, تو اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم ان ڈرگ ٹریفکرز کو پکڑیں جو اس منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اب انہوں نے ان کو تو کوئی خاص ٹچ نہیں کیا, لیکن ان کیریئر اور ان جو غریب لوگ تھے جو تھوڑے پیسے لے کر لالچ میں آ کے یا اپنی نادانی کی بنیاد پر یا ناسمجھی کی بنیاد پر اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں, ان کو آپ سزائیں جو ہے یہاں پہ دی جا رہی ہیں. اچھا, تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن ڈرگ آفس کی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں ہمارے 22 کروڑ عوام میں 70 لاکھ لوگ ہیں جو منشیات ریگولر بیسس پہ استعمال کرتے ہیں, اور اس میں 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر منشیات نہ ملے, یہ میں نے ریسرچ ورک کر کے بتایا, 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر منشیات نہ ملے تو ان کی موت واقع ہو جائے. تو یہ اضافہ دن بدن ہر سال 40,000 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کھلے عام منشیات آسانی سے اویلیبل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کالجز اور سکولز میں سٹریس دیا جا رہا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے دیکھا میڈیکل کالجز کے بچے اور ان بچے جو ہیں وہ اس سٹریس کی بنیاد پہ, تو نظام تعلیم کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فالٹ ہے. پھر گھروں کے اپنے انٹرنل مسائلز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ منشیات میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہوں گا, جب یہ اسٹیچوٹ بنا تو سیکشن 54 CNSA کی رکھی گئی کہ ان ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیبلیٹ کیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے پروسیجر یہ رکھا کہ پروونشل گورنمنٹ ادارے بنائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو فائنانس کرے گی.
پھر ایک نیشنل فنڈ بھی جو ہے وہ مختص کیا گیا اس پرپز کے لیے. لیکن بظاہر ہم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں دیکھا جو اس قسم کے معاملات کو دیکھ رہا ہو اور ان لوگوں کو ریہیبلیٹ کر رہا ہو جو لوگ اس منشیات کے معاملات میں ملوث ہو گئے ہیں, وہ اسموکنگ کرنے لگ گئے ہیں یا وہ ڈرگ لینا شروع ہو گئے. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے شاہ صاحب کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں منشیات کا رجحان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دماغ کے اوپر پڑھائی کا یا ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور وہ اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, اپنے مائنڈ کو بے فکر کرنا چاہتے ہیں, کوئی یہ ایلیمنٹ بھی ہے؟ دیکھیں سر, میں میری دانست میں جو ہے 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی. اگر فرض کر لیں ایک بچہ میڈیکل کے لیے گیا ہے تو اس کو یہ فکر ہے کہ میرے باپ نے لاکھوں روپے کی فیسیں بھیجنی ہے اور وہ اس کو اتنا اسٹریس ہے. دوسری بات یہ کہ پڑھائی کا اپنا ایک اسٹریس ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ ایک آدھ بچہ ایسا مل جاتا ہے جو دوسرے بچوں کو جو ہے خراب کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو لہذا جو کالج کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا جو ہاسٹلز والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو دور رکھیں ان بچوں سے جو کہ منشیات کے معاملے میں ملوث نہیں ہے. وہ بچہ ایک بھی ہے. دوسری, ابھی انہوں نے اس جو امینڈمنٹ ہے اس میں کالج اور اسکول اور ان کے نزدیک بیچنے کو سختی سے جو ہے کنڈیم کرنے کے لیے اور وہ کرنے پنشمنٹ جو ہے وہ میکسیمم رکھ دی ہے. تو لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ منشیات کی آسانی سے اویلیبلٹی کو اگر روک لیتے ہیں تو پھر تو یہ چانسز ہیں کہ ہم منشیات کو کم کر سکیں. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو چالان تو ہوتے ہیں, ڈرگ پیڈلرز ہیں, ڈرگ کیریئرز ہیں, چالان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سزا سے بچ جاتے ہیں, اور اس میں دیکھا گیا ہے تکنیکی وجوہات میں کوئی سلیکنیس رہ جاتی ہے, کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو اس میں یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا تفتیشی عملہ ملا ہوا ہوتا ہے ساتھ, یا ان کی نااہلی ہے؟ دونوں میں سے, یا دونوں ایلیمنٹ ہیں, یا دونوں میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں مرزا صاحب؟ جب ہمارے پاس کیس آتا ہے اور جب ہم 173 کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو ہم اسی ٹائم ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ڈرگ ٹریفکرز ہیں وہ سزا نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے وہ شہادت جو ان کو کریکٹ کرنی ہے, وہ میعادی شہادت, وہ اس کے اندر پرووائڈ ہی نہیں کی, اور اسی کا بینیفٹ وہ اٹھایا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے اگر آپ یہ بات دیکھیں گے تو میں بڑے عام الفاظوں میں کہوں گا کہ ان کی نالائکی ہے یا نان ٹریننگ ہے, جو ان کی اس معاملے میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیس کیسے بنانا ہے اور ڈرگ ٹریفکرز کو اور ان کو کیسے ایویڈنس سے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ان کو سزا ہو جائے. اور کورٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایویڈنس دیکھتی ہے, اس کی بنیاد پہ کسی کو سزا ہو. آپ کے جواب سے شاہ صاحب میں نے یہ انفرنس ڈرا کیا ہے کہ یہ جو ANF کا جو محکمہ ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس, اس میں جو اسکلڈ سٹاف ہے, جو پراپرلی ٹرینڈ سٹاف ہے, ان کو لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں سر, آپ نے تاکہ یہ لوگ سزا سے بچ نہ سکیں. جب آپ نے اینٹی نارکوٹکس فورس بنایا تو آپ کا بیسک آبجیکٹ یہ تھا کہ ہم ایسے ایکسپرٹس اس میں ہائر کریں گے یا اس میں اپوائنٹ کریں گے جو کیس بنانے کے بھی ماہر ہوں, جو اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہوں, اور ساتھ ساتھ ان پہ ان کا ڈیٹرنس بھی اتنا ہو. اسی لیے آرمی پلس نارکوٹکس کے اپنے ملازم یہ تھا. لیکن جو دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کا پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کو نہیں معلوم کہ جی کس طرح کیس بنایا جاتا ہے, کون سی شہادت قابل ادخال ہے, کون سی شہادت جو ہے پڑھی جا سکتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سمپل یہ لکھ دیں گے آخر میں کہ یہ جو منشیات والا لوگ پکڑا گیا جس کے پاس سے جو ہے وہ منشیات برآمد ہوئی, اس نے بتایا ایک آدمی کا نام, آگے ایڈریس نہیں بتایا. بھائی ایڈریس معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس سارے ماڈرن ڈیوائسز موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ پہنچنا نہیں چاہتے لہٰذا وہ بچتے جا رہے ہیں اور یہ کام زور پر زور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ایک اور میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ بات کہاں تک یہ جنرل پبلک میں یہ امپریشن ہے کہ یہ منشیات کے اسمگلر اور کیریئر بہت سارے بچ جاتے ہیں, اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ ANF کے جو چلان کرنے والے اور جو اہلکار ہیں وہ اسمگلروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ پرسیپشن تو یہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ ان کی ملی بھگت شامل ہے, یہ ان عام جنرل پرسیپشن ہے جس کی بنیاد پر جو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کیس سبمٹ کرتے ہو تو آپ اتنے لیکونر چھوڑ دیتے ہو جس کا بینیفٹ ان کو ملتا ہے, یا آپ اس تک پہنچنے کی نہیں کوشش کرتے صرف ایک لائن لکھ کر کہ اس نے ایڈریس نہیں بتایا, یا اگر کوئی ایویڈنس وہ نام بھی لکھ دیتے ہو
تو پھر کوئی شہادت ایسی نہیں اکٹھی کرتے جس کی بنیاد پہ وہ سزا ہو سکے. اچھا شاہ صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے آپ کی دانست میں یا آپ کے تجربے میں کہ اینٹی نارکوٹک فورس کے اندر یا اس کے ساتھ ملکہ ایک اسپیشل انٹیلیجنس ونگ بنانا چاہیے جو یہ چھان بین کرے کہ یہ جو کیریئرز ہیں، غریب غربا لوگ، بچے، عورتیں، بوڑھے اور معاشی طور پر کمزور لوگوں کو ڈرگ کیریئر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر ان کو بھی ہاتھ ڈالا جائے. مرزا صاحب، میں ان کا اندر کا تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ونگز کوئی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ لیک کرتے ہیں، اور وہ اس بات پہ لیک کرتے ہیں کہ ان کا جو اسکروٹنی ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کے کیسز کو ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ یہ جانچ سکے اس بات کے لیے کہ یہ جو ہم نے مقدمہ بنایا ہے اس کا انجام کہاں تک ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب ان کو چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی کوئی کیس ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر اگر فرض کر لے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بدنیتی ہے کہ وہ اصل لوگوں تک پہنچنا نہیں چاہتے، تو اس اسکروٹنی کمیٹی کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرے، اس کو دیکھے اور پھر ہدایات جاری کرے کہ یہ ایویڈنس جو ہے اکٹھی کی جائے. اور یہ آپ کو پتہ ہے آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ساری ڈیوائسز اویلیبل ہیں. اس اے این ایف کے پاس ہر ماڈرن سسٹم موجود ہے اینڈ دے کین ڈو ایزیلی اگر وہ کرنا چاہیں تو. اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج کل یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اسمگلر جو ہیں وہ اے این ایف کے اور ہماری ایجنسیز کے لوگوں سے زیادہ سمارٹ ہیں. وہ ڈرون، چھوٹے چھوٹے جو فلم میکنگ وہ جہاز بنے ہوئے ہیں ڈرونز، ان سے بھی اسمگلنگ کر رہے ہیں. اور ڈرونز، سب میرین، چھوٹی چھوٹی بالکل چھوٹی سب میرین جو ہے وہ سمندر میں انڈر واٹر ڈال دیتے ہیں، وہ ڈرگز لے کے چلی جاتی ہیں. تو جدید خطوط پر ان کو ٹریننگ دینی چاہیے اے این ایف کو، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے کہ جو فورسز جن کا بجٹ کروڑوں اور اربوں روپے کا ہے، جی، وہ ان سے زیادہ اسمارٹ وہ لوگ ہیں جو اس بزنس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کوئی ملی بھگت ہے یا نہیں ہے، اور میں نے کہا تھا کہ پرسیپشن ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری جگہ ہوں اور ڈرون آ رہا ہے اور منشیات لے کے اور چھوڑ کے جا رہا ہے اور پھر اڑ کے واپس جا رہا ہے، تو کیا سمجھا جائے گا کہ ملی بھگت نہیں ہے؟ یا سب میرینز جو ہیں وہ ایسی استعمال ہو رہی ہیں جس کی سے اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ تو وہ کدھر ہے کوسٹل گارڈ، وہ کدھر ہے اے این ایف، وہ کدھر ہے نیوی، وہ کدھر ہے ادر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کسٹمز ہیں، جن کو سب میرین نظر نہیں آ رہی؟ ویسے تو آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ سمندر کی 7 تہہ میں اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو وہ نہیں نظر آ رہا. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کی بدنیتی شامل ہے، نہ کہ آپ کی جو ہے اگنورنس. تو آخری ایک سپلیمنٹ یہ بتا دیں کہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اے این ایف کو مزید کوئی جدید چیزوں سے لیس کرنا پڑے گا، جدید ٹریننگ دینی پڑے گی، دینی چاہیے؟ کیا آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو اے این ایف کو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اس کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ڈرگ ٹریفکرز اور ڈرگ پیرنٹس کو پکڑا جائے. ان پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کھانا پوری کرنے کے لیے کسی کے پاس سے 100 گرام نکل آئی، کسی سے 1000 گرام نکل آئی اور چھوٹے چھوٹے کیریئر پکڑ لے. ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ کیس لینا ہے جو ڈرگ مینوفیکچرر، ڈرگ پیڈلرز یا ڈرگ ٹریفکرز کا ہے. ہم نے وہ کیس نہیں لینا جو ایک عام چھوٹے سے کیریئر کا ہے جس کے پاس منشیات پکڑی گئی. اور جب ان کے یہ علم میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کو بھیجنے والا کون شخص ہے اور کتنے پیسے اس نے دیے ہیں اور سارا کچھ دیا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نہ گرفتا. تو اے این ایف جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کو سامنے رکھے، اور مینڈیٹ اس کا یہی ہے کہ وہ بڑے ڈرگ ٹریفکرز کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالے، ان کو پکڑے. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، ان کے پاس مانیٹری ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس اسپائی سارا سسٹم موجود ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ نیک نیتی سے کام کیا جائے تو وہ اپنے مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے ان کیسز پہ کنسنٹریٹ. دیکھیں نا، یہ بڑا ایزی ہے کہ جی ہم نے 500 کیس پکڑ لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 کیس پکڑ لیے، 400 یا 500 کو سزا بھی ہو گئی، تو کن لوگوں کو سزا ہو گئی؟ وہ آدمی جو 20,000 روپے میں انہوں نے ہائر کیا تھا. صحیح ہے. آپ نے تو مزیداری کی بات ہے، میں آپ کو بڑے اوپنلی کہتا ہوں کہ آپ ذرا ریکارڈ